بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست عامر اور آپ کو آپ کے اپنے چینل ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے حکم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے متعلق مختصراً بحث کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا ذکر بہت دفعہ آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کیا ہیں، کدھر سے نکلیں گے اور کب آئیں گے۔ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، پر قرآن مجید اور حدیث میں اس کے بارے میں جو علم آتا ہے اس کا مطالعہ آج کی ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس نے ایک مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو انہیں ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تمہیں فرش کا انتظام اس کام کے لیے کر دیں تو ہمارے اور ان کے درمیان دیوار تعمیر کر دو گے؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس میری محنت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار تعمیر کر دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑی کھلائے اس نے باندھ دیے تو لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بالکل سرخ ہو گئی تو کہا، لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے اور نہ ہی طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں، ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ گیا تو وہ اس کا پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ناظرین گرامی، مفسرین کرام ان آیات کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات تاریخی اور مذہبی اعتبار سے متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے کہ اس قوم کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگول، ہن اور سیتھل کے ناموں سے مشہور ہیں اور زمانہ قدیم سے ہی متمدن ممالک پر حملے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور ردریال کے استحکامات تعمیر کیے گئے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز۔ سام کی نسل سے تمام عرب ہیں، جبکہ حام کی نسل سے کل حبشی ہیں، اور یافز کی نسل سے ترک قوم ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یاجوج اور ماجوج ترکوں کی اس جد اعلیٰ یافسی کی اولاد ہیں، اور ترکوں کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں باوجہ ان کے فساد اور ان کے شرارتی انسانوں کے اور آبادی کو پس پشت پہاڑوں کے چھوڑ دیا گیا۔ ذوالقرنین کے سفر سے متعلق اور ان قوم کے اجسام اشکال کے بارے حیرت انگیز بات لکھی ملتی ہے جن کی سوچ غنود تحقیق طلب ہے۔ ناظرین، بائبل کی پیدائش میں اس بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافز کی اولاد یہ ہیں۔ یہ بیٹے طوفان نوح کے بعد پیدا ہوئے۔ بنی یافز میں یہ ہیں: جمر، ماجوج اور ماوی، یاوان، توبند، مسک، دراز۔ مسلم مورخ بھی یہی شجرہ بتاتے ہیں۔ اسی کتاب کا ایک صحیفہ ہے جس میں لکھا ہے، خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روشن اور مسک کا دوبل کافر فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ بائبل کے مطابق ان کی سکونت کا علاقہ موجودہ جغرافیائی تقسیم کے مطابق روس اور دوبل کے حالیہ طبالسک اور مسک حالیہ ماسکو بتایا گیا ہے۔ ایک اسرائیلی مورخ یوسیفورس امسی مراد
سیتھن کام لیتا ہے، جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع ہے۔ ہارون کے مطابق ماجوج کا کیشیا شمال میں بحر خضر کے قریب آباد ہے۔ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے بارے میں بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین، جبکہ یہ دیوار قفقاز کے علاقے داغستان میں درتن اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحر اسود اور بحر خضر کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک میں بحر اسود سے داریال تک بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان تنگ درے ہیں، پس کوئی بڑی فورس حملہ آور نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تنگی کی وجہ سے گزر سکتی ہے۔ البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ، ان کے درمیان پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں۔ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے غارت گرانے حملے کیا کرتی تھیں اور ایرانی فرمانرواؤں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ چنانچہ ان حملوں کو روکنے کے لیے بلند مضبوط دیوار تعمیر کی گئی جو 50 گز لمبی، 29 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ مسلمان مورخ اور جغرافیہ داں اس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں اور اس کی تعمیر کی کیفیت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی، اس کے آثار آج بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، جو قرآن مجید کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ابن جریر اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ناظرین گرامی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور یعقوب نے بھی معجم البلدان کا اس حوالہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان کی فتح کے بعد سن 22 ہجری میں سراقہ بن عمر کو باب الابواب دربند مہم پر روانہ کیا، اور سراقہ نے عبد الرحمن عربی کو اپنے مقدمۃ الجائش کا افسر بنا کر آگے بھیجا۔ عبد الرحمن جب آرمینیا پہنچے تو وہاں کے فرمانروا شہر باراز نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے باب الابواب کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر شہر باراز نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو سد ذوالقرنین کا مشاہدہ کرنے اور وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے عبد الرحمن کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا۔ اس واقعے کے 200 برس بعد عباسی خلیفہ واسق 227 ہجری تا 232 ہجری نے اس دیوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے 50 افراد کی ایک جمعیت اسلام الترجمان کی قیادت میں روانہ کی۔ بحوالہ روایت اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہاں 3 صدی ہجری میں مسلمان قفقاز کے استوار کو سد ذوالقرنین سمجھتے تھے۔ اس دیوار کے سلسلے میں 2 تاریخی حوالوں کا ذکر برمحل معلوم ہوتا ہے۔ ایک مقام پر لکھا ہے کہ یہ ترکوں کا علاقہ ہے جو سد ذوالقرنین کے قریب باب الابواب کے پیچھے واقع ہے، جسے دربند بھی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یاجوج ماجوج کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پلٹ سکے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج جب کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کا پورا ہونے کا وقت قریب آنے لگے گا، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ یاجوج ماجوج کب کھولے جائیں گے؟ اس بارے میں علماء کرام کی متفقہ رائے یہ ہے کہ وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا، تو اس کے یعنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی معیشت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھود لیں گے، اور دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آسمانوں کی جانب تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دیں گے جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
یہ صراحت موجود ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل اور طوفان نوح کے بعد کی ہے، جو ابتدا ہی سے خالق کائنات کی باغی اور سرکش ہے۔ فتنہ فساد سے ازہد دلچسپی اور قتل و غارت گری سے یہ دل دادا بھی ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ ان کے ہی جرائم کی وجہ سے ذوالقرنین کے ذریعے انہیں پہاڑوں کے پیچھے دھکیلا گیا، جہاں یہ محصور ہو کر رہ گئے، جہاں اس مقام پر نہ ہی ان کی زبان سمجھنے والا کوئی تھا اور نہ ہی یہ کسی اور کی زبان بول سکتے تھے اور نہ ہی سمجھ سکتے تھے، لہٰذا اقوام دیگر کی تہذیب و معاشرت اپنانے میں یہ قطعی طور پر معذور رہے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، ہم پر اپنا رحم و کرم فرما اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔